صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا اگلا نام الحیی. الحیی اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں نہیں آتا ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کا حدیث میں آتا ہے. صحیح حدیث میں یہ نام اکر ہوا ہے اور یہ نام الحی سے ڈفرینٹ ہے. دس از ناٹ الحی بٹ الحیی. الحیی الحیی کا مطلب ہے دا شائے ون، دا ماڈسٹ ون، حیا والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بغیر کسی لوور گارمنٹ کے غسل کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ گئے اور یہ فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور پردے والے ہیں اور حیا اور پردے کو پسند کرتے ہیں. تو تم میں سے جب کوئی بھی غسل کرے تو پردہ کر لیا کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ربکم حیی کریم. آپ کے رب تعالیٰ حیا والے ہیں اور کریم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بندہ، کوئی بھی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اس کو لوٹانا نہیں چاہتے. Your Lord is beneficent and generous and is ashamed to turn away the empty hands of his servants when he raises them to him. اللہ تعالیٰ کی حیا اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کی پاور کا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا، کسی بھی چیز کا کمپیریزن انسان سے نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حیا کا کمپیریزن بھی انسان کی حیا سے نہیں ہو سکتا ہے. الحیا کو یوزلی جو اس کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے تو اٹ از ٹرانسلیٹڈ ایز شائنس اور ماڈسٹی. مگر مور ایکوریٹلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو شرنک اوے، دا شرنکنگ اوے آف دا سول فرام فاؤل کنڈکٹ. یعنی کہ کوئی برے کام سے، کوئی بے حیائی کے کام سے، کوئی خراب کام سے دور ہو جانا. ٹو بی اپریہنسو اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ بلیم ورتھی. کوئی اگر خراب کام کرنے سے ہٹ جانا، اپنے آپ کو برا کام کرنے سے روک دینا، لمٹس کراس کرنے سے روک دینا، یہ ہے حیا کا اصل مطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اف یو ہیو نو شیم دین ڈو ایز یو وش. یعنی اگر تمہیں کوئی حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی آئے کرو. یہ حیا ہی ہے، یہ حیا کی وجہ سے ہی ہم برے کاموں سے رک جاتے ہیں. ابن رجب نے اس کو حدیث کو جو ایکسپلین کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کمانڈ ہے کہ ہم ٹو بی کاشیس اینڈ اٹ از اے وارننگ کہ اگر کوئی شرم نہیں ہے تو پھر جو مرضی آئے کرو، پھر اللہ تعالیٰ ول پنش یو اینڈ ریپے یو اکارڈنگلی. دوسرا پھر یہ ایسے لوگوں کی ڈسکرپشن ہے کہ جو مرضی آئے اگر کوئی انسان کرنے لگے، کہ جو اس کا دل چاہے وہ کرنے لگے، تو اس کا مطلب اسے کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے. بس اپنے نفس کو اگر سیٹسفائی کرنے لگ جائیں بغیر کسی شرم اور حیا کے، تو ایسے شخص کی یہ ڈسکرپشن ہے. There can be a healthy expression of shyness and modesty and unhealthy expression of shyness and modesty. ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ one is praiseworthy and the other one is blameworthy. کہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور دوسری جو ہے shyness، جو کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی حدوں کو کراس کرنے والی بات ہے. ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے ہمیں ایون حیا کرتے ہوئے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو، خاص طور پہ مدینہ کی عورتوں کو پریز کیا کہ جنہوں نے کہ اپنے دین کے معاملے میں صحیح اور غلط کو پتہ کرنے میں، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کے معاملے کو کلیئرفائی کرنے کے لیے حیا نہیں فیل کرتی تھیں، اور بلکہ کانفیڈنٹلی اور ماڈسٹی کے ساتھ، اسٹل ماڈسٹی کے ساتھ سوال جواب کرتی تھیں تاکہ ان کی جو دین کے معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں اتنی شرم کرے کہ صحیح اور غلط کو واضح نہ کرے تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی. صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایون انٹیمیٹ معاملات کے بارے میں بھی جو ہے باتیں کلیئرفائی کروا لیتی تھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. Verily Allah is not ashamed to set forth a parable even of a mosquito, or so much more when it is bigger, or less when it is smaller than that.
تو ہمیں کبھی بھی سچ بولنے کے لیے اور سچائی کے بارے میں جاننے کے لیے، سچی بات کرنے کے لیے ہمیں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہیلتھی ایکسپریشن آف شائنس از پریونٹنگ ون سیلف فرام یوزنگ بیڈ لینگویج، اپنا کوئی بری لینگویج استعمال کرنا، کوئی اناپروپریٹ بات کرنا۔ فیمیلز اگر ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم فیمیل ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں تو دس از ہیلتھی ایکسپریشن آف شائنس۔ یا اگر ایون دین کے معاملات بھی کلیریفائی کرنے کے لیے فیمیل اسکالرس کو ڈھونڈیں اور کوشش کریں کہ فیمیل اسکالر سے ہی اپنے معاملات کلیریفائی کرائیں، تو دس از آلسو ہیلتھی ایکسپریشن آف شائنس۔ مگر اگر کوئی مجبوری ہے اور فیمیل اسکالرز اویلیبل نہیں ہے تو ایون کسی میل شیخ سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہیلتھی ایکسپریشن آف شائنس یہ ہے کہ آپ جو دوسروں کے سامنے جو باتیں کرتے ہوئے آپ اوائڈ کرتے ہیں، وہ اکیلے میں بھی ان باتوں کو اوائڈ کریں۔ جو باتیں غلط ہیں سب کے سامنے، وہ اکیلے میں بھی غلط ہیں۔ کسی ایک پرٹیکولر سیٹنگ میں جو بات اناپروپریٹ ہے، بے شرمی کی بات ہے، وہ دوسری سیٹنگ میں بھی اناپروپریٹ ہے اور بے شرمی کی بات ہے، اور اکیلے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ پھر انہیلتھی ایکسپریشن آف شائنس کیا ہو سکتے ہیں کہ کسی کولیگ کو یا کسی اپنے جاننے والوں کو سب کے سامنے سلام نہیں کرنا، بیکاز باقی سب مسلمان نہیں ہیں، یہ آڈ لگے گا۔ یا اپنی اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا کوئی نفلی عبادت کر رہے ہیں تو سب سے اتنا زیادہ چھپانا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ہی ڈال دیں، کہ آڈ نہ لگے، یا سب کے سامنے آپ صدقہ نہیں دے رہے ہیں کہ سب کو پتہ نہ چل جائے۔ اپنے گڈ ڈیڈز کو چھپانے کے لیے آپ نے جو ہے نیکی کرنے کی اپرچونٹی مس کر دی، یا کوئی انٹیمیٹ پرسنل میٹر دین کے بارے میں پتہ نہیں کرا آؤٹ آف شائنس۔ پھر ان اے لاٹ آف ہاؤس ہولڈز women pretend to continue to fast and pray even in front of other men، جب ان کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا، جب ان کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے بیکاز آف دا منتھلی پیریڈ، تو اس میں وہ کنٹینیو کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے پریٹینڈ کرتی رہتی ہیں کہ جیسے انہیں روزے رکھنے ہیں آؤٹ آف شائنس، اینڈ دس از ان نیسسری، ناٹ جسٹ ان نیسسری بلکہ اسکالرز نے اس کو شرک تک قرار دیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی، آپ کو روزے نہیں رکھنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے پر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے کسی راستے میں سے کوئی نقصان دہ چیز کو اٹھانا۔ اور حیا جو ہے، ماڈسٹی جو ہے، وہ ایمان کی ایک برانچ ہے۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر دو کوالٹیز ہیں، تمہارے اندر دو عادتیں ہیں، دو صفات ہیں تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک تو الحلم اور الحیا۔ اللہ تعالیٰ کو حلم اور حیا بہت پسند ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایون دو ماڈسٹی، حیا کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے ہمارے دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو پریز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحیی، دا ماڈسٹ ون، مگر اس میں بھی ہمیں حدوں سے نہیں گزرنا ہے۔ تو ہاؤ ٹو لیو بائی دس نیم؟ سب سے پہلے وی شوڈ ہیو حیا، وی شوڈ بی ماڈسٹ، اور اس میں انکریز ان حجاب، انکریز ان حجاب ان ایوری تھنگ، اپنے جس لیول پر بھی ہیں حجاب کے، حجاب کو اپنی لائف سٹائل بنا لیں، آپ کے بولنے میں، آپ کے دیکھنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے لوگوں سے ڈیلنگ میں، ہر چیز میں حجاب ہو۔ حیا آپ کی طرز زندگی بن جائے۔ بری لینگویج یوز کرنا، خراب ورڈز یوز کرنا اپنی زندگی میں سے نکال دیں۔ اپنی ماڈسٹی کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ ایسے جوکس کرنا جو کہ اناپروپریٹ ہیں، جو کہ ماڈسٹی کی حدوں کو کراس کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ انجوائے کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کی ہنسی مذاق کے لیے، ان چیزوں سے دور رہیں۔ جب بھی کوئی بیڈ ورڈ یوز کرنے لگیں، کوئی برا ورڈ یوز کرنے لگیں، کوئی بھی ورڈ یوز کرنے، کوئی بھی بات کرنے لگیں، تو اس سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول سکتی تھی، یہ جوک کر سکتی تھی، یہ ورڈ یوز کر سکتی تھی؟ اگر نہیں یوز کر سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ از مور ڈیزرونگ کہ میں اللہ تعالیٰ سے حیا کروں اور یہ برا ورڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں یوز کروں، اینڈ ہی کین ہیئر اینڈ سی ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو۔ تو ہیو حیا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تمام انہیلدی جو ایکسپریشنز آف حیا ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کا حجاب قرآن سے نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو حجاب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان سے آپ کا حجاب نہیں ہے، اذان جیسی شروع ہو تو آپ کو سر ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامک لیکچرز
سے جو ہے آپ کا حجاب نہیں ہے کہ اسلامک لیکچرز ہو رہے ہیں تو آپ نے سر ڈھک لیا، یا آپ گھر میں کام کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے آپ نے سر کور کیا ہوا ہے، یا باتھ روم جاتے ہوئے سر کور کیا ہوا ہے، ان چیزوں سے کوئی آپ کا حجاب نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ آپ کمفرٹیبل رہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لائف کو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں بنایا ہوا کہ آپ کو ہر وقت اپنا سر کور کر کے رکھنا ہے، یا ایسی چیزوں سے سر کور کرنا ہے آپ کو جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کرا۔ آپ کا حجاب ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نان محرم آپ کے گھر میں آ جائیں تو آپ کو اس وقت اپنے حجاب کا خیال رکھنا ہے، اور جس لیول پر بھی ہیں آپ حجاب کے اس کو انکریز کریں اور بڑھاتے جائیں۔ اینڈ ڈونٹ بی شائی ٹو آسک اینڈ کلیریفائی میٹرز آف دا دین آؤٹ آف شائنس۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے اور آپ نماز نہیں پڑھی ہیں بیکاز آف یور منتھلی پیریڈ، اور یہ بات کسی آپ کی فیملی کی یا کسی اور مرد کی نالج میں آ جاتی ہے، تو اتنے زیادہ شائع نہ ہوں کہ آپ کو ان کے سامنے روزہ یا نماز کی ایکٹنگ کرنی پڑے، جو کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے کا حق ہے۔ پھر بی شائے آف آسکنگ پیپل۔ اللہ تعالیٰ شائے آف ریٹرننگ یور ہینڈ ایمٹی وین یو آسک ہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگیں۔ ڈونٹ بی نیڈی آف پیپل۔ اور دعا کرنے کے بعد امید نہیں چھوڑیں۔ آلویز ہیو ہوپ ان یور دعا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ has given you توفیق ٹو میک دعا، تو اللہ تعالیٰ will not return your hand empty۔ آپ نے مانگا ہے، آپ دینے کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ He will give you the best and he will give you at the best time۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔